اپنے سوالات مختلف زاویوں سے بار بار نہ کیجیے. آپ جو چیز ہم سے کہلوانا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. میں ایک بات ذرا ریکارڈ درست کرانے کے لیے کہہ دوں. جمعیت علماء اسلام وہ میثاق جمہوریت کا دستخطی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رہے. بعد میں بہت سے فورمز ایسے آئے کہ جہاں پر جو ریزولوشنز پاس ہوئے انکلوڈڈ بائی COD، چونکہ وہ ہم نے منظور کیے ہیں، تو ظاہر ہے جس طرح کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ COD کے اپنے آپ کو پابند سمجھتی ہے، ہم بھی اخلاقی طور پر اس پر پابند اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. تو یہ کاز جو ہے یہ کوئی صرف پیپلز پارٹی کا اب نہ رہا، مسلم لیگ نون کا نہ رہا، بلکہ عمران خان، ہم سب لوگ جتنے بھی مختلف مواقع پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور ان فورم پر قراردادیں آئی ہیں، اور اس پہ COD جو ہے خاص طور پر جب لندن میں آل پارٹیز کانفرنس نواز شریف صاحب نے بلائی تھی تو اس میں بھی تقریباً یہی ہے کہ COD کا اس میں ذکر ہے اور ہم سب موجود تھے اس میں. تو یہ چیز مد نظر رہنی چاہیے کہ اصولی باتیں جو ملک کے لیے ہوتی ہیں، جمہوری نظام کو، آئینی نظام کو، آئین کی بالادستی کے لیے، تو یہ اچھی باتیں ہیں. ایک زمانہ تھا جب حزب اختلاف اور حزب اقتدار ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتے تھے، تو اس میں ایک اتفاق رائے ہوا کہ اختلاف رائے کریں گے، گرائیں گے نہیں ایک دوسرے کو. تو اس طریقے سے ہمیں اب آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ملک کے اندر ایک مستحکم نظام چلے اور جو ہمارے نظام کو غیر مستحکم بنانا چاہتے ہیں وہ مایوس ہو جائیں. میرا سوال مولانا صاحب سے. مولانا صاحب، یہ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ مجھے پہلے والے مسئلے پہ اعتراض تھا اور میں نے اس کو پہلے بھی مسترد کیا، ابھی بھی مسترد کرتا ہوں، تو آپ یہ تھوڑا سا کلیئر کر دیں گے کہ آپ کو اس میں کون سی ایسی چیزیں تھیں جس پہ آپ کو اعتراض تھا اور ابھی بھی ہے؟ اور میرا چیئرمین صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ مولانا صاحب کو بنانے میں کامیاب ہو گئے، آپ کس حد تک پر امید ہے کہ دیگر جماعتیں بھی آپ سے متفق ہو جائیں گے، آپ ان کو جاری کریں گے اپنے ڈرافٹ کو؟ ایک بات جو میرے خیال میں بڑی سنجیدہ انداز میں آپ نے کی ہے، منانے میں کامیاب ہو گئے. کس چیز پہ بنانا ہے؟ کیا انہوں نے میرا قتل کیا ہے یا میں نے ان کا قتل کیا ہے؟ میں نے ان کی چوری کی ہے، انہوں نے میری چوری کی ہے؟ انہوں نے مجھے نقصان پہنچایا، میں نے ان کو نقصان پہنچایا؟ دونوں الگ الگ سیاسی پارٹیاں ہیں، الگ الگ ان کی شناخت ہے، الگ الگ ان کا منصور ہے، الگ الگ ان کے فورم ہیں، اپنے فیصلے ہیں، اور سیاسی جماعتوں میں اختلاف کے باوجود ملک ایک ہے، کاز ایک ہے، اتفاق رائے پیدا ہوتی بھی ہیں، اختلاف بھی پیدا ہوتے ہیں. تو آج اگر ہم لوگوں نے کچھ چیزوں کے اوپر اتفاق کیا ہے تو وہ ایک معمول کی سیاست کا حصہ ہے اور یہ رہنا چاہیے، یہ ہماری سیاست کا حسن ہے. ہم اس سلسلے میں چاہیں گے کہ حکومت اور اپوزیشن سب مل کر ایک آئینی ترمیم کی طرف جائے. آخر 18ویں ترمیم بھی تو ہم نے مل کر کی تھی، حکومت والے بھی اور اپوزیشن والے بھی سب نے مل کر کی تھی. اور جب آئین بنا تھا تو اس وقت بھی تو تمام پارٹیوں نے مل کر آئین بنایا تھا. ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر تھے، بلکہ اس آئین کی روشنی میں پرائم منسٹر بننے والے سے پہلے صدر پاکستان تھے وہ. اور اس میں میرے والد صاحب شریک تھے، خان عبدالولی خان شریک تھے، پروفیسر غفور شریک تھے، چودھری ظہور الہی صاحب شریک تھے، محمود علی قصوری شریک تھے، اور بلوچ رہنما اس میں شریک تھے، غوث البزنجو صاحب اس میں شریک تھے. تو اس طریقے سے اس زمانے میں بھی کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ آپ کو تمام پارٹیوں کو مل کر سوچنا ہوتا ہے کہ وہ ملک کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ کسی پارٹی کے ذاتی مسائل نہیں ہوا کرتے. تو آج بھی صورتحال جب ایسی بنی ہے کہ آئین کا مسئلہ سامنے آ گیا ہے تو آئین کو تحفظ دینا یہ تمام ہماری محب وطن جماعتوں کی ایک ذمہ داری بنتی ہے. اور میں سوچتا ہوں کہ ہم نے جو پارلیمنٹ کو کمزور کرنا، آئین کو کمزور کرنا، ملک کو کمزور کرنے والی جتنا مواد اس کے اندر تھا اس سارے کو ہم نے اگر نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو پھر یہی بہترین سیاست ہے اور یہی ملک کی وفاداری کی علامت ہے. مولانا صاحب نے شدید شروع میں مخالفت کری آئینی ترامیم کی، اب جب کہ آپ کا اور پیس پارٹی کا سمجھوتا ہو گیا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایسا سمجھوتا یا ترمیم تیار کر دی ہے کہ PTI بھی اس میں جو ہے
वो आपके साथ हिस्सा बन जाएंगे और मुत्तफिका तौर पर ये तरामीम मंजूर हो जाएंगी? पहला सवाल आपसे। दूसरा, चेयरमैन साहब बड़ी जल्दी में लग रहे थे, इतनी जल्दी क्या थी आपको आईनी तरामीम पास कराने की कि अंदर की बात बताएं, क्या मसला था? देखिए, जहाँ तक तो आप दोबारा कर अपना पहला सवाल दोबारा दोहरा दें उनसे। जी, आईनी तरामीम में जाहिर बात है आपका इनसे इत्तेफाक हो गया है, लेकिन आपने शदीद मुखालफत की। ये 10-15 दिन में ऐसा क्या हुआ कि आप राजी हो गए और पीटीआई आपको इस तरह सपोर्ट करेगी? नहीं, ये बात आप जहन से निकाल लें। जो पहला मसवदा है जिसको हमने मुस्तरद किया है, उसको आज भी मुस्तरद करता हूँ और कल भी काबिल कबूल नहीं है। और हमने जब अपनी तजावीज़ मुरतब की हैं तो उन तजावीज़ पर जो हमारी बातचीत हुई है, पीपल्स पार्टी भी एक ड्राफ्ट बना चुकी थी, फिर हमने भी बनाया। उनको हमारे सोच का अंदाज़ा था, बातें हुई थी, मुलाकातें हुई थी, उन्होंने भी उसके करीब करीब एक मसवदा तैयार किया। आज हमने वो जगह तलाश की जहाँ पर कि हमारा थोड़ा फ़र्क था, उस फ़र्क को आज हमने मिटाने में कामयाब हुए हैं। और मुस्लिम लीग नून से भी हम यही तवक्को रखेंगे कि इस आइन को हमने महफूज रखना है, जमहूरियत को और जमहूरी इदारों को हमने ताकतवर बनाना है, मुल्क के सियासी निज़ाम में एतमाद पैदा करना है। तो हर चंद के बहुत नुकसानात हो चुके हैं और काफ़ी अरसे से हम इन नुकसानात को बर्दाश्त कर रहे हैं। तो आज हमें संजीदगी के साथ इन सारी चीज़ों को सोचना होगा ताकि आइन महफूज रहे, वो किसी का खिलवाड़ न बन सके। पार्लियामेंट को आइंदा के लिए मजबूत बनाने के लिए किस तरह हमें काम करना है, ये सारी चीज़ें हमारे मुद्देनज़र हैं। अपना घर जब तबाह होता है तो ख़ुद ही उसको दोबारा तामीर करना होता है, लोग आकर आपके लिए आपका घर नहीं बनाएंगे। तो अगर मुल्क है, पार्लियामेंट है, आइन है, तो उसके लिए हमने आवाज़ बुलंद करनी है। हम पहले भी पाकिस्तान के आइन के साथ थे, मुल्क के साथ थे, और आज भी अगर हमने सोचा कि ये जो तरमीम आई है और इसका जो पहला मसवदा है वो काबिल कबूल नहीं, तो वो उस दिन भी काबिल कबूल नहीं था, वो आज भी काबिल कबूल नहीं है। और हमने जो तजावीज़ दी हैं, अगर उस पर इत्तेफाक राय बनता है तो सद बिस्मिल्लाह, हम इस पर खुश हैं। बट उम्मीद ये है, एक बात और वाज़ेह कर दूं कि न फजलुर रहमान के फ़ायदे के लिए कुछ हो रहा है, न उसके ख़िलाफ़ हो रहा है, न बिलावल ज़रदारी साहब के फ़ायदे के लिए कुछ हो रहा है, न उसके ख़िलाफ़ हो रहा है, न नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के फ़ायदे और नुकसान पे हम सोच रहे हैं, न इमरान खान के फ़ायदे और नुकसान पे हम सोच रहे हैं, हम मुल्क के फ़ायदे और नुकसान पे सोच रहे हैं। तो आप सहाफ़ी हज़रात के भी ज़हनी सतह इतनी वसी होनी चाहिए कि मुल्क का फ़ायदा और नुकसान आपके मद्देनज़र होना चाहिए, और इस सवाल से ज़रा गुरेज करें। दो मुख्तसर सवाल Thank you. मिलेंगे, दोपहर से वेट करें। आप अस्यूम करें कि मैंने ये जवाब दिया आपका सवाल।